السلام علیکم، میں فاطمہ وسیم اور سر عامر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کریں گے کہ چائنا نے وارن کر دی یو ایس اے کو جو اس نے اسٹرائک کی تھی اور ہارمز کو بلاکٹ کی ہے, اس کے بارے میں کہ اب یہ کیا نئی اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے کیا کچھ ہونے والا ہے. تو السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی فاطمہ, آپ کیسی؟ میں الحمدللہ ٹھیک. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, کویسچن تو میں نے سن لیا, کویسچن زبردست ہے. اوکے اچھا اب دیکھیے کہ ایک 12 آف دس منتھ اپریل کو ایک بیان آتا ہے اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے he asked the Chinese to refrain supplying the ammunition to Iran. Okay. So that is why he is trying to bound China. So China have its own strategical interest, why not? And if they have their strategical interest, they have to watch it. But in the meanwhile, America is supplying ammunition to where? To Israel. Right. So China can ask, why did you stop supplying ammunition to Israel? And then the same way China have asked that President Trump, like he said that I will activate or deactivate this Strait of Hormuz. Yes, you want to activate or deactivate the Strait of Hormuz, so the kind of a policy matter, this can come from the China side. So the China have officially announced it that America should refrain. So it's kind of a clash of interest. سر ڈو یو تھنک دیٹ ٹرمپ جس طرح سے اتنا زیادہ وہ ہوا ہے, غصے میں ہیں اور اپنے بیانات روز چینج کر رہا ہے, کبھی وہ وار کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ لوگ سارے ایک سیم پیج پہ آئیں گے؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. اسپیشل کبوتر آ گیا. اسپیشل کبوتر جو ہے نا وہ کسی بھی وقت آ جاتا ہے, یہ آمد ہوتی ہے. وہ ہوتا تھا نا, وہ شاعر کہتے تھے کہ آمد ہو رہی ہے, آمد ہو رہی ہے شاعری کی. موسٹ پروبیبلی ویری سون پاکستان از گوئنگ ٹو ہوسٹ دا سیکنڈ سیشن آف دیز ڈائیلاگز. آپ نے کہا تھا یہ, اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میک شیور کہ یہ نہیں ہوگا کہ ون راؤنڈ آف ڈائیلاگ میں یہ مکمل ہوں گے. یہ ہم نے اپنے ناظرین کو اپنے پچھلے مذاکرات میں یہ بات اپنے پروگرام میں بات کہی تھی کہ ڈونٹ کنسیڈر کہ یہ ایسا مذاکرات نہیں ہے. دوحہ میں مذاکرات 1.5 سال چلے تھے, جنیوا میں مذاکرات 6 مہینے چلے تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ ویتنام وار کے مذاکرات کئی سال تک چلے تھے, بلکہ دہائی تک چلے تھے. تو اتنے لمبے مذاکرات کے بعد, آپ اتنی بڑی ڈسٹرکشن کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ راؤنڈ آف ڈائیلاگ ایک دفعہ بیٹھے اور کامیاب ہو جائیں؟ تو فاطمہ میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, سیکنڈ راؤنڈ آف ڈائیلاگ ہوگا اور اگر ضرورت پڑی تو پھر واپس چلا جائے گا. اور نہیں, یہ دیکھیں ایک اور آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں. جی جی, ایرانینز اور امریکنز گورنمنٹ جو ہوتی ہے انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اگر پہلی دفعہ یہ کہتے کہ سارے پوائنٹس یس ہو گئے, سارے مذاکرات ہو گئے, کامیابی مل گئی ہے, میڈم اٹ از اے پولیٹیکل سینیریو. انہوں نے اپنی عوام کو مطمئن کرنا ہے, انہوں نے یہ بتانا ہے وہ ایونٹ دیر, اچھا ہم نے اسے تڑی لگا دی, اس نے کہنا ہاں جی اب ہم نے اسے بھی تڑی لگا دی. تو یہ وہ ایک پوائنٹ وہی تھا جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, دا لیبنان میٹر. اور میں آج پھر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, اس بات میں میری ایک بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں, ان کا نام کے ساتھ بعد میں ادیم آتا ہے. تو جب میں نے انہیں کہا تھا کہ آل دا لیبنان از ناٹ مسلم, تو اس نے میرے پہ پتہ نہیں کون سے فتوے لگا دیے تھے کہ جی تم خود پڑھ کے نہیں آتے, خود انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ حملے بھی کروا دیے, پتہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں, اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور یہ جو پاپ نے کہا ہے, اور پاپ نے جو آج جو آرگیومنٹ ہوئے ہیں پاپ کے اور ٹرمپ کے, تو دیٹ مینس سم تھنگ. یہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ وار جسے کسی طور پہ ہولی وار, یا یہ کوئی ہولی وار نہیں ہے, یہ اپنے مقاصد کی جنگ ہے, یہ اسٹریٹجیکل وار ہے. اور میں اس کو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجیکل وار ہے. بٹ سر اسٹریٹجیکل وار کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیٹرول بہت مہنگا ملنا شروع ہو گیا, اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو تو آج بھی سعودی عرب نے آج بھی آفر کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی پیٹرول کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ گورنمنٹ از آلسو پلئنگ ویری وائس فار ہمسیلف, ناٹ فار دا پبلک. انہوں نے اس اپارچونٹی کو لے کے بنا کے جو ان کے فارن ریزروز جو تھوڑے سے اسٹریکننٹ تھے ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے پرائز بڑھائی.
اور پرائس اس ریشو سے زیادہ بڑھا دی. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے فاطمہ, آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آپ نے لینڈ کروزر والے کو اور موٹر سائیکل والے کو جو ایک پرائس دی ہے, اس پہ میرا احتجاج تھا اور اس پہ میرا احتجاج آن ریکارڈ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی چینج کرے گی اور گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی. سبسیڈائز سننے میں آئے کہ جو لگزریس کارز ہیں ان کے لیے پیٹرول پرائسز ڈیفرنٹ کر دی گئی ہیں, اور جو نچلا طبقہ ہے ان کے لیے ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. آپ چنچی والے کو, موٹر سائیکل والے کو, لیبر کلاس کو آپ اس کلاس کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے. ایون ایل پی جی فار رکشاز, یس, جو کہ جسے ہم کہتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ, تو وہ مراعات یافتہ طبقے ہیں, میں اس کے حق میں بالکل. اور لیکن گورنمنٹ کو ویسے اتنی پرائس بڑھانی نہیں چاہیے. کبھی یہ راتوں رات کہہ دیتے ہیں جی پرائس بڑھ گئی ہے, کبھی 600 پہ چلی گئی, کبھی 802 پہ چلی گئی. اچھا, اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہو رہا ہے ویسے میرے حساب سے؟ وہ جو آئل ریزرو مافیا ہے, اسے مافیا ہی کہا جائے گا. وہ جو 42 کمپنیز ہیں جو پاکستان میں رسپانسبل ہیں, they are all the real beneficiaries. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ in my opinion they are the beneficiaries. اور رائٹ سر, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کا دعویٰ اور موجودہ دور میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا, پاکستان کی آئی ٹی میں اے آئی بھی شامل ہے. ویسے آئی ٹی کو خالی ہم آئی ٹی نہیں رہنے دیتے, اوبویسلی اب اے آئی بھی آ گیا, آئی ٹی میں اے آئی انٹیگریٹڈ ہے. اچھا, آئی ٹی کی ایکسپورٹس آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ $4.55 بلین اس کے ارد گرد ہے, اور پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ ایکسپورٹ ہے. لیکن پاکستان کی آئی ٹی کی ہی بہت زیادہ ایسی ایکسپورٹ ہے جس کے پیسے لیگل چینل سے نہیں آ رہے. اگر $50 $100 $200 کی جو سروسز کر رہا ہے وہ مجبور ہے وایا دبئی, اور حکومت کی یہ بات علم میں ہے. اگر آپ کے یہ بات علم میں ہے اور آپ ریگولرائز کر دیں کہ کسی کے $50 بھی آئیں اور وہ لیگل چینل سے آئیں, اور خدا کے لیے وہ پیسے جو چھوٹی چھوٹی ایکسپورٹ ہے جو کہ بڑی مائنر لیول کی, کوئی مہندی ایکسپورٹ کر دیتا ہے, کوئی ایک سوٹ ایکسپورٹ کر دیتا ہے, اور ان پیسوں کو آپ اس ایکسپورٹ میں مت ڈالیں کہ یہ بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ نہیں ہے. تو اس سارے پیسوں کو اگر آپ ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے, لوگوں کو چینل دیں. آج بھی پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس $10 بلین سے زیادہ ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں وہ انٹیکٹ نہیں ہیں, وہ انگیج نہیں ہیں, وہ آج بھی. اور ہمارے وزیر خزانہ نے ایک پریڈکشن کی کہ ہم 2030 تک $25 بلین کی اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ لے جانا چاہتے ہیں. ریئلی ویری گریٹ, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کرے ایسا ہو اور اس سے بھی زیادہ ہو, کیونکہ پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے. سو اف دیر از اے پاسبلٹی ٹو انکریز آور ایکسپورٹس فار آئی ٹی اینڈ اے آئی اپ ٹو $25 بلین پلس, ڈیفینیٹلی دس ول بی ون آف دا میجر ٹول اینڈ دا فیکٹر فار پاکستان اکانومی. اور رائٹ سر, اور یہ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے, آج بھی 4 پوائنٹ زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے, جو کہ آپ نے ایک فگر دیا ہوا ہے پریویس پروگرامز میں؟ اچھا دیکھیے, اسٹاک ایکسچینج روز بڑھنے کی, اگر صبح آپ کو خبر ملے کہ سعودی عربیہ $3 بلین دے رہا ہے, اور پتہ نہیں دے چکا ہے یا دے رہا ہے, تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر آپ کے ایپٹما والے واقعی $2 بلین پاکستان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی ایک ریئلٹی ہے, تو کیا ہو گیا $5 بلین کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پھر یہ اس کے مطابق تو یہ جو 4 پوائنٹس بھی بڑی, حالانکہ 4 پوائنٹس بہت بڑا جمپ ہوتا ہے اکانومی میں. 4 پوائنٹس آپ کا جمپ بہت بڑا جمپ ہوتا ہے, تو پھر بھی 4 پوائنٹ کا جمپ ایک بہت بڑا جمپ ہے. تو میں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی فار پاکستان. اور یہ جنگ اگر رک جاتی ہے, اور اس کے بعد کا جو پروگرام ہوگا وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا, وہ ہوگا پوسٹ وار سچویشن. تھینک یو سو مچ سر, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے انفارمیشن کبوتر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.